الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائیں اور اس دن یعنی جمعہ مبارکہ میں جو فیوز و برکات اس نے رکھے ہیں اور رحمتوں کا وہ نزول فرماتا ہے، اللہ اس سے ہمیں مالا مال فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 268 ہے، 268 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے، فاقے سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے. شیطان تمہیں فقر و فاقہ، تنگ دستی سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اس کا علم بھی بہت وسیع ہے. تمہارے اچھے اور برے کو وہ زیادہ جانتا ہے، تمہارے لیے اچھا کیا ہے، تمہارے لیے برا کیا ہے. ایک جگہ آیت کریمہ میں، قرآن کریم میں فرمایا گیا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قریب ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند جانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانتے ہو کبھی حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے. واللہ یعلم، اللہ اچھے اور برے کو جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے، کیا بہتر ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے. اس لیے علماء اکرام نے جو ہے وہ دعا کی حکمتوں میں فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو اللہ سے طلب کرتا ہے وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے وہ عطا نہیں کیا جاتا جو وہ مانگتا ہے، بلکہ اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا آنے والی کسی مصیبت کو اس پر سے ٹال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے تو چاہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے لیکن میرے اوپر نہیں، میرا وہ کام نہیں ہوا، تو کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بندے مومن کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن ہاں میری چاہت تھی کہ یہ کام ہو جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ مجھ پر ایک مصیبت آنے والی ہے،
اس نے اس دعا کو ذخیرہ کر دیا، اس مصیبت کو اس دعا کے صدقے میں ٹال دیا، مجھے جو میں نے چاہا وہ نہ دے کر کے مجھ سے مصیبت کو ٹال دیا، تو آپ کے حق میں بہتر ہوا کہ اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ میرے حق میں بہتر ہوا یا برا ہوا؟ بہتر ہوا یقیناً۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں، لیکن پروردگار عالم نے ہم سے مصیبت کو دور فرمایا۔ یہ جو پارہ نمبر 3 کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس سے پچھلی جو آیت کریمہ ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو تم خرچ کرو طیبات میں سے، طیبات کو خرچ کرو، اس میں سے ما کسبتم جو تم کماتے ہو اپنی تجارت کے ذریعے سے یا اپنی ملازمت کے ذریعے سے یا کسی بھی جائز طریقے سے، تم جس رزق کا حصول کرتے ہو، روزی کا حصول کرتے ہو، مال و دولت کا حصول کرتے ہو، اس میں سے جو عمدہ اور تمہیں پسندیدہ لگے وہ خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم زمین سے نکالتے ہیں۔ یہاں نکتہ ہے آیت کریمہ میں، رب نے یہ نہیں فرمایا جو ہم زمین سے سبزہ اگاتے ہیں، زرانا، ہم جو اگاتے ہیں زمین سے، کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص ہو جائے گا صرف زراعت کے ساتھ، کھیتی کسانی کے ساتھ۔ اور یہاں پر رب نے فرمایا اخرجنا، جو ہم نکالتے ہیں۔ اور زمین سے کیا کیا نکلتا ہے سب جانتے ہیں، اناج بھی نکلتا ہے، سونا بھی نکلتا ہے، لوہا بھی نکلتا ہے، پیتل تانبا بھی نکلتا ہے، تیل بھی نکلتا ہے، ساری چیزیں یہ بڑی بڑی دھاتیں زمین ہی سے نکلتی ہیں جن سے پوری دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اس وقت۔ فرماتا ہے ان میں سے جو تم کو پسند آئے رب کی بارگاہ میں خرچ، ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث کا ارادہ نہ کرو۔ کیوں؟ منہ تنفقون ولستم بآخذی، کیونکہ تم خبیث کو خرچ تو کرنا چاہتے ہو، لینا نہیں چاہتے ہو۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں ناپسند ہوتی ہے، اس ناپسند چیز کو ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو دے دیں، لیکن یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم اس کو کسی سے لے لیں یا ہمیں کوئی دے دے، کیونکہ جب آپ لیں گے تو ہمیشہ اچھا لینا چاہتے ہیں۔ دیتے وقت یہ الگ بات ہے کہ آنکھ میچ لیتے ہیں اور دے دیتے، اور اگر کبھی لے بھی لیں جو پسند نہ ہو، الا ان تغمضوا فیہ، تو اس میں پھر چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بد دلی سے، بے دلی سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم جان لو کہ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے۔ تو شیطان ہمیں جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو میری راہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ، اگرچہ تمہیں کھجور کی ایک کھانپ ہی صدقہ کرنا پڑے، اگرچہ تمہیں ایک کھجور کی کھانپ ہی اللہ کی راہ میں، یعنی اب ہر کوئی تو مال و دولت والا ہے نہیں، ایک انسان ہے اس کے پاس زیادہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، کچھ تو خرچ، ایک کھجور کی کھانپ تو وہ صدقہ کر سکتا ہے نا۔ اس کو معمولی مت سمجھنا، آپ اس کو یہ مت سمجھ لینا اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک کھجور صدقہ کرے گا تو اسے کچھ ملے گا نہیں۔ فرمان رسول بلا شبہ حق ہے، اور وہ آپ کے لیے جہنم سے ڈھال بنے گا، نجات کا سبب بنے گا، چاہے ایک کھجور ہی ہو۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پہ، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ایک کھجور خود کھانے کے لیے نہ ہو، ایک وقت کے لیے ایک روٹی خود کھانے کے لیے نہ ہو، تو وہ ایک کھجور کہاں سے صدقہ کرے گا؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خطبے کے اگلے کلمات آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو اس کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ اللہ کے رسول جو اگلے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اس میں فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جو اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ اچھی بات ہی لوگوں کو بتا دے، اچھی بات ہی لوگوں سے کہہ دے، یہی اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اچھی بات خود نہیں جانتا وہ بتائے گا کہاں سے؟ وہ کیا کرے گا؟
اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اگلے کلمات آپ ملاحظہ کریں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اور اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو وہ اپنی زبان کو خاموش رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی اگر آپ اپنی زبان سے کسی سے اچھی بات کہہ نہیں سکتے تو آپ کو اس کا بھی کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی سے غلط بات کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ کے خاطر اور اجتماع اور معاشرے کی اصلاح کے خاطر اللہ کے رسول یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی اپنی زبان کھولیں اچھی بات سے کھولیں، آپ اچھی بات ہی کریں، آپ پیاری بات ہی کریں، آپ سے ہو سکے تو آپ دین کی بات کریں، آپ آخرت کی بات کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. آپ تجارت میں جب بھی بات کریں، کاروبار میں جب بھی بات کریں تو حلال کی بات کریں، کبھی حرام کی بات نہ کریں. آپ جب بھی معاملات کی بات کریں تو حلال کی بات کریں، حرام کی بات نہ کریں. آپ جب بھی کسی محفل میں جائیں، اگر کسی دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی فساد ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر اچھی بات کر سکتے ہیں اور صلح کی بات کر سکتے ہیں تو کیجئے، اور اگر آپ وہاں پر شر فتنہ چاہتے ہیں تو ہرگز آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ وہاں پر اپنی زبان کو جنبش دیں یا کھولیں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنا پیارا اصول دیا، خدا کی قسم اگر تمام لوگ اس اصول پر کاربند ہو جائیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگ اگر اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں فساد نہیں ہوگا. اچھی بات کہہ سکتے ہو تو کہو، نہیں کہہ سکتے ہو تو زبان کو خاموش رکھو. اتنے پیارے کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں بہت، مگر ایک سمندر سمایا ہوا ہے ان کے اندر. سمندر ہے، جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے آپ گوہر اور موتی نکالتے چلے جائیں گے، ان کو بٹولتے چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہمیں ارشاد فرمایا. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل پر حاوی ہو جاتا ہے، قابو پا لیتا ہے، ہمارے دل دماغ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، ہمارے دل میں ہمیشہ برے خیالات پیدا کرتا ہے، ہمیں ہمیشہ غلط باتوں کی طرف ابھارتا ہے، ہماری نیتوں میں فساد پیدا کرتا ہے. ایک اچھا خاصا انسان جو تجارت اور کاروبار کرتا ہوتا ہے، اچانک اس کے دل میں سود لینے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ حلال کمائی کو اچانک سے حرام کر دیتا ہے. کہاں سے؟ جب یہ دنیا کی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. یہ جو بیویوں کی خواہشات ہیں، عورتوں کی خواہشات ہیں، بیٹوں کی خواہشات ہیں، اور یہ جو سونے اور چاندی کے بالکل پہاڑ اور ذخیرہ اکٹھا کرنے کی جو خواہشات ہیں، اور یہ اچھے اچھے عمدہ عمدہ گھوڑے جو خود اپنے لیے ہوں خاص، والانعام والحرث، چوپائے ہوں اور کھیتی کسان سب کچھ ہو، یہ جو خواہش ہے نا اس کو مزین کیا گیا ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے، یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے. پارہ نمبر 30 سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. آگے ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، اپنے خیالات کو پاک صاف ستھرا کر لیا، دل میں آنے والے، ذہن میں آنے والے خیالات سے اس نے جو ہے وہ اپنے کو بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. خواہشات نفس سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا. نمبر 1 یہ کام کرنا ہے ہمیں، نفس کی خواہشات جو ہمیں غلط کام پر ابھار رہی ہیں، شیطان جو ہمیں برائیوں کا حکم دے رہا ہے، یأمر بالفحشاء، ایک تو فقر و فاقہ تنگدستی سے ڈرا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیں برائیوں کا حکم دے رہا ہے، ہمارے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے. اور آپ یہ ہرگز مت سوچ لینا، ہرگز یہ نہ سوچ لینا کہ شیطان آپ کے ساتھ نہیں ہے یا میرے ساتھ نہیں ہے. صرف ایک ذات تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے.
اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شیطان جو جن میرے ساتھ پیدا کیا گیا تھا وہ میرے ہاتھ پر اسلام لے آیا، میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، مجھے بھلائی کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہ ذات تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب رہے ہم لوگ، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، یہ خصوصی فضل تھا اللہ کے رسول پر کہ وہ اسلام لے آئے، مگر ہمارے ساتھ جو ہے ایک فرشتہ ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک جن، ایک شیطان ہے جو ہمیں ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو بچے کے رونے کی آپ پیدائش کے وقت آواز سنتے ہیں وہی ٹیس لگاتا ہے، تو وہ سب کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو برائی کا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہاں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے فیصلہ کرنے کی۔ اب ہمیں یہاں فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے وعدے پر نظر رکھنی ہے کہ اس نے اپنی مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہماری مغفرت بھی فرمائے گا آخرت میں، اور اس دنیا میں ہم پر وہ انعام و اکرام کی بارشیں بھی فرمائے گا، رزق کی برکتیں بھی ہم کو عطا فرمائے گا، ہمارے لیے رزق کے راستے کھول دے گا، فضل ہی فضل فرمائے گا۔ جیسا کہ آج جمعے کے لیے بھی سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 کے اندر فرمایا گیا کہ تم جب نماز جمعہ سے نبٹ جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ، اور اللہ آپ سے اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ وہ فرما رہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنے فضل کا، بس میری طرف آنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو، محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، رحمت الہی سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واسلموا لہ، مکمل طور پر اس کے ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب، کوئی مصیبت نازل ہو جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے۔ ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو شیطان ہمارے دلوں میں ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات مرقات کی شرح میں جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ چند قسم کے خیالات ہیں۔ سب سے پہلے اچانک سے جو دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک کلک ہوتا ہے ایک دم سے، اچانک سے ذہن دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اسے حاجز کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حاجز کہتے ہیں۔ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے اس امت کی، اچانک سے آیا، اچانک سے بیٹھے بیٹھے برا خیال آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں ہم ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہمارے دماغ میں گردش کرتا رہے، ہمارے دل میں گردش کرتا رہے اور باقی رہے، تو اسے خاطر کہتے ہیں، اسے خاطر کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس کو پورا کرنے کی خواہش بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور ہمارا دل اس طرف لگنے لگے کہ اب میں اس کو کر بھی لوں، تو اسے ہم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں۔ ابھی تک بھی پکڑ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو کر لوں، دل مائل ہونے لگا کہ میں اس گناہ کو کر لوں، لیکن اچانک سے آپ ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے فضل کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، کہ اللہ مجھ سے فضل و مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، آپ کو فوراً یاد آیا، فوراً آپ نے اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیا، اس بری بات کو آپ نے اپنے دل سے نکال دیا اور فوراً ہٹ گئے، تو اللہ اس پر آپ سے وعدہ بھی فرماتا ہے ثواب کا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن چوتھی چیز جو آتی ہے، یہ تو تین ہو گئی، حاجز سب سے پہلا خیال، خاطر جو گردش کرتا رہے دل میں، بار بار ریپیٹ ہوتا رہے، دل دماغ میں ریپیٹ ہوتا رہے، اور پھر ہم کہ اب اس کو کرنے کا ہم جو ہے وہ ارادہ بھی کرنے لگیں، اور اس کے بعد ہے عزم، کرنے کے ارادے سے آپ نکل جائیں، مگر اسباب نہ ملنے کی وجہ سے۔ مثلا جس جگہ گناہ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں چند ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی کہ جو آپ کو دیکھتے تو پتہ چل جاتا سب کو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ بدنام ہو جاتے، مشہور ہو جاتے، اس خوف سے آپ واپس آ گئے، آپ گناہ نہیں کر پائے۔ اسے کہتے ہیں عزم، اس پہ ہے پکڑ، کیونکہ اب 80% آپ کراس کر چکے ہیں،
کیونکہ آپ نکل چکے، آپ کے کرنے کا ارادہ تھا، اگر موقع ملتا تو کر لیتے گناہ۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ پاک و صاف فرمانا چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کے دلوں میں یہ خیالات آتے ہی نہیں تھے، اچانک سے بھی نہیں آتے تھے، اللہ نے اس کو پاک رکھا تھا، وہ معصوم ہیں۔ وہ جو سب سے پہلا والا اچانک سے جو ایک برا خیال ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کلک کرتا ہے، انبیاء کرام تمام کے تمام اللہ کے فضل، اس کے کرم خاص سے اس سے معمون و محفوظ ہے، معصوم ہے سب، ان کے دل میں نہیں آتی ایسی کوئی بھی بات۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے سورہ یوسف اٹھا کر کے، تو آپ کو پتہ چلے گا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ چونکہ میں نے ہم کا ذکر کیا ہے کہ مطلب جو ہے وہ ارادہ اسے ریپیٹ ہونے لگے اور اس کے بعد پھر دل میں خواہش بھی ہونے لگے اس کو پورا کرنے کی، اسے ہم کہتے ہیں۔ میں نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بیان کیا، لیکن اچانک سے ابھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر ہم یہ یہاں پر رکھیں تو پھر قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو آیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو وہاں پر تو ہم ہے نا، زلیخا نے ان کا ہم کیا، قصد کیا، ارادہ کیا۔ تمام ترجمہ نگاروں نے ہندوستان میں جو ہے وہ جتنے بھی وہابیہ دیابینا ہیں، انہوں نے جو یہاں پر ترجمہ کیا ہے، زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، غلط ارادہ کیا، اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، اور یوسف نے بھی ان کا قصد کیا، یہ ترجمہ کیا ہے سب نے۔ مگر قربان جائیے امام اہل سنت مجددین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کیسا پیارا عقیدہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اور زلیخا نے ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتا کتنا پیارا، کیسے ایک دم یعنی بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے دودھ میں سے آپ بال نکال لیتے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو ایسے بیان کر کے چلے گئے ایک کلمے میں، صرف کرتا، کیا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہاں جو ہم ہے اس معنی میں ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا 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 یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تو یہی ساری چیزیں، یہ تو بالکل غلط ہے ایک دم۔ انہوں نے کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پوری صورت کو دیکھا تھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تو ایسا ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے، اس وقت ایسا، یہ تو ساری چیزیں غلط ہیں، وہ تو اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذہن جو تھا وہ اس طرف تھا، نہ کہ کرنے کی طرف۔ بہت ہی آپ کو توجہ دینا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم کی جو معنی یہاں پر بیان کر دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لے جا کر کے وہاں پر فٹ کر دے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کرنے کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ عصمت انبیاء کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچیں فلاں گناہ وہ تو ایسا ہے، ایسا، وہ تو بہت غلط بات ہے، اور بہت ہی ایسی بات ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس میں تو ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کا سخت پکڑ ہے، اور ایسی یہ ساری چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں، تو یہ آپ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کیا؟ نہیں، بچنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم تھا وہ بچنے کے لیے تھا، کرنے کے لیے نہیں تھا۔ بہت نفیس فرق ہے، آپ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ یہاں پہ ملاحظہ کرنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بس ترجمہ یاد رکھیے، کرتا، کیا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس طریقے کے تمام ارادوں سے جو ہے وہ مامون و محفوظ فرمائے، اور جب بھی دل میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو فوراً اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو۔ شیطان کے وسوسے کا مطلب ہے، وسوسہ تو شیطان کا مطلب ہے کہ دل میں وہ ایسے خیالات پیدا کرے جو آپ کو گناہ پر ابھاریں، گناہ کی طرف لے کر جائیں، گناہ کی طرف بڑھائیں، اس کی طرف بڑھائیں۔ اسی کا مقابل ہے الہام، جس میں مومن کے لیے یہ ایسے خیالات دل میں پیدا ہونا جو اس کو نیکی کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ کی جانب سے فرشتہ جو ہے وہ الہام کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب ہمیں وہاں پر سوچنا ہے کہ فرشتے جو الہام کر رہا ہے، جو ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے۔ اب اس وقت ہر مومن اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں استفتی عن نفسک، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، پہلے اس سے پوچھو کہ آپ نے نیکی کی ہے یا بدی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے کہ نہیں مارا ہے، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو۔ آپ کا دل گواہی دے گا خدا کی قسم کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ نے 1 انچ بھی کسی کی زمین دابی ہے، 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اگر کسی کا ناجائز آپ نے حق مارا ہے، تو آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ کسی مفتی سے پوچھنے کی بعد میں ضرورت پڑے گی، پہلے جو دل کے اندر مفتی بیٹھا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں استفتی عن نفسک،
پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ غلط غلط ہے؟ سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں. تو یہ آپ پڑھ لیا کریے فوراً. ایک شخص کو غصہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ لے، اس کا غصہ چلا جائے گا. وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں گے، ابھی آپ کو غصہ آیا، آپ گھر میں تھے، کسی سے، بیوی سے یا بچے سے یا کسی سے کوئی بری بات آپ نے دیکھی، کوئی غلط بات ہو گئی، ابھی ایک دم سے غصہ آ گیا اور پارا چڑھ گیا بالکل ایک دم. ابھی آپ کو کیا چاہیے؟ فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ ایسا ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو، آپ کے غصے کی آگ کو فوراً ٹھنڈا کر دے گا. پارہ نمبر 30 آخری سورت قرآن کریم کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. محبوب آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے اعوذ برب الناس، تمام جہان کے لوگوں کے رب سے میں کیا ہے پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے الہ اور معبود سے میں پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ من شر الوسواس، وسواس کے شر سے، خناس کے شر سے. وسواس اور خناس، یہ خناس جسے جو ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے کہ جب بندہ مومن نیکی کرنے لگتا ہے نا تو وہ فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے. جیسے وہ ذکر خدا ذکر رسول کرتا ہے وہ چھپ کے فوراً نکل لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، ذکر خدا ہوگا، وہاں شیطان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں شیطان بالکل نہیں رکے گا، نکل لے گا فوراً. لیکن جیسے ہی بندہ تھوڑا سا غافل ہوتا ہے، یہ چھپ کے دیکھتا رہتا ہے، آڑ میں چھپ جاتا ہے اور چھپ کے دیکھتا رہتا ہے یہ کب تک ذکر کرے گا، کب تک اللہ کی یاد میں مشغول ہے. اور جیسے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اسے دیکھتا ہے کہ یہ اب اللہ کی یاد سے غافل ہوا، فوراً نکل کے آتا ہے اور فوراً اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اب یہ ہے کون کون؟ یہ مت سمجھ لینا صرف یہ جن بھوت پری ہیں، صرف جن ہے شیطان ہے، نہیں. من الجنۃ والناس، یہ جنات اور شیاطین میں سے بھی ہے اور یہ جو ہے لوگوں میں سے بھی ہیں. انسان بھی وہی کام کرتا ہے جو شیطان کرتا ہے. کبھی کبھی تو شیطان بھی شرما جاتا ہے انسان سے. فرعون سے کیا کہا تھا اس نے آ کر کے، جب وہ ڈوب رہا تھا، فرعون نے کیا کہا تھا کہ تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کم سے کم آج تو خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، تو نے تو وہ بھی دعویٰ کر دیا، تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. تو کبھی کبھی شیطان بھی شرما جاتا ہے، انسان کی اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. شیطان تمہیں فقر و فاقہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اللہ کی طرف توجہ کیجئے، اس کے رسول کی طرف توجہ کیجئے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.